بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ملاقات میں آپ سے سبق نمبر 6 کے تعلق بات ہوگی۔ سبق کا نام ہے وطن کی خدمت کے ڈھنگ۔ وطن کی خدمت کے ڈھنگ۔ اس سبق کو لکھنے والے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب اس سبق میں ہندوستان کے تمام ہی پڑھنے والے فارغ التحصیل سند یافتہ طلباء سے مخاطب ہیں۔ ودیا پیٹا کی ایک کالج میں خطاب کرتے ہوئے اس میں پڑھنے والے طلباء کو کس طریقے سے انہوں نے سمجھایا اور بتایا، ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہاں پر ابتدائیہ میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک حدیث لکھی گئی ہے، اس حدیث کا مفہوم بھی ہے۔ یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر ایک بہت عظیم جنگ ہوئی ہے۔ بدر عرب میں ایک میدان کا نام ہے جو مکۃ المکرمہ سے 342 کلومیٹر کی دوری پر ایک میدان ہے۔ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ خبر پہنچا دیے کہ ہم آپ پر حملہ کرنے کے لیے، مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر اپنی حفاظت کے لیے اور اس لشکر سے مقابلے کے لیے ایک میدان میں آ گئے جس جگہ کا نام تھا بدر۔ تو اس میدان میں آ کر کے دونوں کے درمیان مدبھیڑ ہوئی، تو اس جنگ کا نام رکھا گیا جنگ بدر۔ تو جنگ بدر بہت ہی عسرت اور بہت ہی زیادہ غریبی کے موقع پر لڑی گئی ہوئی جنگ ہے، بہت ہی تنگی کے موقع پر، اور بہت مختصر صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے 900 سے لے کر 1000 تک کی تعداد تھی، اور ادھر ہزاروں کی تعداد کفار کی تھی۔ بہرحال دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی، اللہ رب العزت کی مدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ تو اس وقت اس جنگ کو جیتنے کا موقع مسلمانوں کو ہاتھ آیا۔ تو اس وقت جو قیدی اور بیت المال، جو قیدی اور مال غنیمت ہاتھ لگا، اس کو لا کر کے تقسیم کرنے لگے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ کیا، جو قیدی حضرات قید ہو کر کے آ گئے ہیں ان لوگوں کو کیا کیا جائے۔ تو بعض صحابہ کرام نے الگ الگ مشورے دیے۔ انہی مشورے دینے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی، میرے تو ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ جو حضرات قید ہو کر آئے ہیں، ان لوگوں کو، جو ان کے درمیان پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو دوسرے لوگوں کی تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ بنا کر ان کے ذریعے سے علم کو عام کیا جائے، اور جو لوگ ان پڑھ ہیں ان سے ٹیکس لیا جائے، اور ان کی جانوں کی حفاظت، ان کے مالوں کی حفاظت کی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا، چونکہ اس مشورے کے اندر دو بڑے بڑے فائدے چھپے ہوئے تھے۔ ایک فائدہ تو یہ تھا کہ علم عام ہوگا اور لوگوں کی جان بچے گی۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جنگوں کے اصولوں میں، دنیا میں جتنی بھی بڑے بڑی جنگیں ہوئی، سیاسی جنگیں ہیں، ملکی جنگیں ہیں، یا کوئی اور بھی جنگیں ہیں، جو قید ہو کر کے آ جاتے ہیں ان کے جانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی جان کو نقصان نہیں پہنچایا، ان کے مال کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ان کی صلاحیت کو اور ابھارا، اور ان کے علم سے دوسری قوم کو فائدہ ہونے کا ایک آسان راستہ نکال دیا۔ تو خیر، جو لوگ قید ہو کر آئے ان کے اندر جو پڑھے لکھے ہوئے قیدی تھے، ان کے ساتھ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جوڑ دیا گیا جو پڑھے لکھے نہیں تھے، تو انہوں نے اپنا علم ان کو سکھایا،
اور جو ان پڑھ قیدی تھے ان لوگوں سے فدیہ یعنی ٹیکس لے کر کے ان لوگوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہر ایک کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام نے لی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی۔ یہ حدیث یہاں پر کیوں لائی گئی؟ قوموں کو بنانے، قوموں کو سجانے اور ملک کو ترقی دلانے کے لیے کس چیز کی اہم ضرورت ہوتی ہے وہ چیز یہاں پر موجود ہے۔ کیا ہے؟ علم۔ علم سے ملک ترقی کرتا ہے، علم سے دنیا ترقی کرتی ہے، علم سے خاندان ترقی کرتا ہے، علم سے گھرانہ ترقی کرتا ہے اور علم سے فرد ترقی کرتا ہے۔ اور بغیر علم کے دنیا کے اندر انسان ایک جانور سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، چونکہ جو انسان علم والا ہوتا ہے اس کے پاس اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے، اچھے اور برے کو پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی نبی کو جاہل نہیں بنا کر پیدا کیا۔ آپ ایک بھی نبی نہیں بتا سکتے 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے، ان نبیوں کے اندر ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جن کے پاس جبرائیل امین نہ آئے ہوں، ہر ایک کے پاس جبرائیل امین آتے رہے۔ کسی کو تورات دی گئی، زبور دی گئی، انجیل دی گئی، پیارے نبی کو قرآن دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو صحف ابراہیمی یعنی بہت ساری کتابیں دی گئیں، اور جن کو کتابیں نہیں دی گئیں ان کو الہام کیے گئے، ان کے پاس وحی آتی گئی۔ گویا کہ علم کا تعلق انبیاء کرام سے مضبوط تھا۔ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے گرچہ کہ مال نہ ہو، وہ لوگوں کے بدن کے بجائے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ بہرحال وطن کی خدمت کے ڈھنگ اس سبق سے اس حدیث کا کیا تعلق ہے؟ ملک کی خدمت کرنے میں سب سے زیادہ اہم رول کون ادا کر سکتا ہے؟ وہ ملک کا پڑھا لکھا طبقہ ہی ادا کر سکتا ہے۔ مالدار لوگ، جاہل لوگ، ان پڑھ گنوار لوگ یہ قوم کے رہبر نہیں بن سکتے، ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس حدیث سے قوموں کا رخ بدلنا، قوموں کو سدھارنا، قوموں کو سمجھانا اور ملک چلانے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہاں سے ہم کو معلوم ہو گیا، علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک بات میں اور آپ کو پتہ کی بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ پتلا بنایا، اس وقت آپ کے جسم میں سب سے پہلی چیز جو داخل ہوئی وہ روح ہے۔ روح کے بعد جب انسان آپ بن گئے تو آپ کے اندر کون سی صفت اللہ نے داخل کیا؟ تو اس کو قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں سب سے پہلے ہم نے علم کی صفت ڈال دی۔ سب سے پہلا انسان جانکار انسان تھا، پڑھا لکھا انسان تھا، گرچہ کہ اس کے پاس کوئی اسکول کوئی کتاب نہیں تھی، مگر اس کی سرشت میں، اس کے دل میں، اس کے بدن میں بناوٹی طور پر ہی اس کی بنیاد اور فاؤنڈیشن، اس کی بنیادی ہی میں اللہ تعالیٰ نے علم ڈال دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کا بنیادی حق کھانا، پانی، مال، دولت نہیں ہے، بلکہ انسان کا بنیادی حق اور آزادی کے ساتھ حاصل کیا جانے والا حق وہ علم ہے۔ لہذا علم حاصل کرنا چاہیے، علم سے ہی انسان بنتا ہے، بغیر علم کے انسان نہیں بن سکتا۔ جیسے کہ ایک عام چوپایا ایک آواز نکالتا ہے، اس کی جنگل میں آواز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو سماج میں ایک جاہل انسان کتنے بھی دیر کھڑے ہو کر کتنی بھی لمبی تقریر اور تحریر کر لے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تعلیم یافتہ، ڈگری یافتہ انسان صرف اونٹ ہلا کر 2 جملے 2 سینٹینس کہہ دیتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے جج کے سامنے کھڑے ہو کر عام انسان اپنے بہت ہی غصے کے ساتھ پورے واقعے کو بیان کرتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جج
اپنے قلم کو اٹھا کر سائن کرتا ہے اور 2 جملے لکھتا ہے تو اس کی حیثیت پوری کی پوری بڑھ جاتی ہے اور اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بات ثابت ہو گئی علم کتنا اہم ہے اور ضروری ہے۔ تو وطن کی خدمت کے ڈھنگ سے اس حدیث کا یہ ربط ہے، یہ تعلق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب یہ تقریر کہاں فرما رہے ہیں، تو کہتے ہیں عزیزو، کاشی ودیا پیٹھا میں آپ چیف گیسٹ کے حیثیت سے جب پہنچے تو جو طلباء کرام، جو اسٹوڈنٹس وہاں پر تعلیم حاصل کر کے سندیں لے کر یعنی ڈگریاں لے کر جا رہے تھے اپنے اپنے گھروں کو، ان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ پہلا پیراگراف اس کے اندر کیا بتا رہے ہیں؟ 2 باتوں کی ذہن سازی کرنا مقصود ہے۔ نمبر 1، عام طور سے تعلیم حاصل کرنے والے آدمی کی فکر، طالب علم کی فکر کیا ہوتی ہے؟ ایک یہ ہوتی ہے کہ بھائی میں انجینئر بن گیا، میں ڈاکٹر بن گیا، میں لائر بن گیا، میں ایک آفیسر بن گیا، میں ایک پولیس بن گیا تو میرا گھر چلے گا، میرا خاندان چلے گا، میرا کاروبار چلے گا۔ تو کہتے ہیں اگر اتنی چھوٹی آپ لوگوں کی اگر سوچ ہے، تعلیم کے راستے سے آپ نوکر اور نوکری کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کہتے ہیں میں ایسے لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا ہوں، وہ اس مجمع میں میرے ذہن میں باہر ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ کن سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں علم حاصل کر کے قوم کا کام، ملک کا کام، وطن کا کام کرنے کے لیے جن کے پاس حوصلے ہیں، جن کے پاس ارادے ہیں، میں ان سے کچھ نصیحت کی باتیں کرنا پسند کرتا ہوں۔ تو وہ 2 باتیں یہاں پر پہلے پیراگراف کے اندر انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ میں اس پیراگراف کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ عزیزوں، عزیز دوست کو کہتے ہیں اور پیارے کو کہتے ہیں، بڑے پیارے انداز کے اندر اپنے بچوں کی طرف مخاطب ہیں۔ ویسے بھی ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کو بچوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ آپ لوگوں نے 7th کلاس کے اندر پڑھا ہوگا، ابو خان کی بکری، بچوں کے لیے انہوں نے بہت ہی پیارا لیسن لکھا ہے، ابو خان کی بکری۔ ویسے تو اور بھی بہت ساری کہانیاں انہوں نے بچوں کے لیے لکھی ہیں۔ یہ پریسیڈنٹ ہونے کے باوجود بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان یہ وقت گزارنا پسند کرتے تھے اور یہ تعلیم یافتہ انسان ہونے کے ناطے اپنے علم کو قوم کو اور قوم کے بچوں کو دینا پسند کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بچوں کے درمیان رہتے رہتے ایک بچے کی طرح وہ علم کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے رہے۔ بہرحال عزیزو، تم کو اس شہر کاشی سے یہاں کے اس مشہور ودیا پیٹھا میں اچھے اور لائق استاذوں سے تعلیم پا کر اب دنیا میں قدم رکھتے ہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس دنیا میں جو ودیا پیٹ سے بہت زیادہ سخت اور بے رحم جگہ ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو سکتا ہے تمہارا حوصلہ ہو تجارت، کاروبار، بیوپار یا نوکری سے بہت سا دھن دولت اور چین سے اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی گزارنے کا سامان پیدا کر لو، تو خدا تمہارے ارادوں میں برکت دے، مگر مجھے تم سے کچھ بہت کہنا نہیں ہے۔ تم اپنی کامیابی کے لیے خود ذمہ دار ہو، تلاش کر لو۔ اگر ٹھیک راستے پر پڑے تو زیادہ تر اپنا فائدہ کرو گے، اگر غلط راستے پر پڑے تو سزا بھگتو گے۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے دھن۔ ایک چیز ہے دھن، ایک چیز ہے دھن۔ زبر اور پیش کا فرق ہے۔ دھن کے معنی ہوتے ہیں دولت اور دھن کے معنی ہوتے ہیں لگن۔ اس کو آپ دھن پڑھیں گے، دھن نہیں پڑھیں گے۔ دھن کا لفظ بھی دوسرے پیراگراف کے اندر آ رہا ہے، وہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں 2 باتیں بتائیں اس کے اندر۔ دوسروں کا کچھ بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا، لیکن چاہے تم دھن و دولت کی فکر ہی میں لگ جاؤ تو کم سے کم کاشی ودیا پیٹھ کے متعلم ہو کر کبھی اپنی قوم کی راہوں میں رکاوٹ نہ بننا۔ جو لوگ سیلف یعنی اپنی خاص زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو کہتے ہیں اگر تم ایک چھوٹی سوچ رکھ کر اپنا گھر خاندان کے ارد گرد ہی گھومتے ہو، اپنے مقصد کے لیے قوم کی ترقی، ملک کی ترقی میں اللہ کے واسطے آڑ مت بننا۔ ایک نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو چھوٹی سوچ رکھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اپنی کامیابی کے لیے بہترین لوگ قوم کا نقصان کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔
تم اس کا دھیان رکھنا، کامیابی کے لیے یہ ضروری نہیں اپنے فرائض کو ترک کر کے اپنے خواہشوں کو پیروں تلے روند کر ہی اس تک پہنچا جائے۔ ترک کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی ملک کو ترقی دلانے کے لیے، قوم کو ترقی دلانے کے لیے کھانا چھوڑ دو، پانی چھوڑ دو، اپنی ضروریات زندگی چھوڑ دو، ایسا نہیں ہوتا۔ اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی آپ ملک کی خدمت کر سکتے ہو۔ جو شخص اپنے غرض کے لیے اتنا اندھا ہو جائے، اپنے دیس اور قوم کو نقصان پہنچانے سے بھی نہ چکے، وہ آدمی نہیں جانور ہے، اور قومی ملکیتوں کو برباد کرنے والا پکا ڈاکو ہے۔ دیکھیے کتنا سخت لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ کچھ لوگ سرکاری عہدے پا جاتے ہیں، کچھ لوگ سرکاری نوکریاں پا جاتے ہیں، پانے کے بعد اس کا حق نہیں ادا کرتے۔ سمجھو کہ حق نہ ادا کرنا یہ بھی ڈاکہ ڈالنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یا میں پولیس آفیسر بن گیا، خامخواہ کسی کے اوپر مقدمات لکھ دیا، یا کسی اسکول کا استاذ بن گیا سرکاری، اور اسکول پڑھانے کے لیے ہی نہیں جا رہا ہوں، اور میں مہینے کی پوری تنخواہ لے رہا ہوں، یا میری تنخواہ اتنی ہے کہ جتنی کہ میں خدمت نہیں کر پا رہا ہوں اور ترقی نہیں دلا رہا ہوں، تو سمجھیے کہ میری ڈیوٹی کا صحیح طریقے سے نہ کرنا یہ ملک کو ڈاکہ ڈالنا ہے اور قوم کو ڈاکہ ڈالنا ہے۔ یہ تو خیر وہ چھوٹی چھوٹی نوکریاں ہیں، لیکن کچھ بڑے بڑے عہدے تو ایسے ہیں کہ ملک کا، قوم کا مال سیاستدان اس طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں کہ کروڑوں کا ان کے اوپر قرض بیٹھتا ہے اور ملک چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے ڈاکو نہیں تو کیا ہوئے؟ تو کہتے ہیں ایسا کام ہرگز مت کرنا۔ تعلیم اس لیے نہیں ہے کہ آپ ان راستوں سے غلط راستے ڈھونڈ لیں۔ تو پھر کہتے ہیں پیراگراف نمبر 2 میں ملک کے درمیان انہوں نے کیا دیکھا ہے۔ ارے بھائی آپ سوچیں گے کہ ہم قوم کی خدمت کرنے کے لیے آگے آئیں تو ہم کو ہمارا ملک کیسا ہے، تو ملک کا انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، ملک کا تعارف کرا رہے ہیں کہ ہمارا ملک کیسا ملک ہے، اس ملک کے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں، کیا کیا کمزوریاں ہیں، اس پیراگراف کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ ودھا پیٹ میں پڑھے ہوئے ہونے کی وجہ سے تم اپنی زندگی دیش کی سیوا میں لگانا چاہتے ہو تو مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ عزیزو، تم دیش میں یہاں سے نکل کر جا رہے ہو، بڑا بدنصیب ملک ہے۔ ایک بات، جاہلوں کا ملک ہے، بے رحیموں کا ملک ہے، بے انصافی کا ملک ہے، غافل پجاریوں کا ملک ہے، بھائی بھائی میں نفرت کا ملک ہے، بیماریوں کا ملک ہے، سستی موت کا ملک ہے، افلاس اور ناداری کا ملک ہے، بھوک اور پیاس اور مصیبت کا ملک ہے، غرض بڑا کم بخت ملک ہے، لیکن کیا کریں میرا اور آپ کا ملک ہے۔ کتنے دکھ کی بات یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اتنی سمجھیے کہ جتنی بھی بڑی بڑی بیماریاں اور خامیاں ہو سکتی ہیں وہ سب ہمارے سماج کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایسے بیمار سماج کے اندر اتر کر کے آپ کو کام کرنا ہے تو اس وقت کتنے حوصلے، کتنی ہمت اور کتنا اپنے آپ کو تیار کرنے اور صبر کے ساتھ کام کرنا ہے، اس کو اگلے پیراگراف کے اندر بتا رہے ہیں کہ ایسی جگہ پر کام کرنے کے لیے آپ کو کیا اسکل، کیا صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اس چیز کو یہاں پر بتا رہے ہیں۔ میں پیراگراف پڑھ رہا ہوں۔ ممکن ہے اپنے چاروں طرف اتنی تباہی، اتنی مصیبت، اتنا ظلم دیکھ کر تم بے صبری میں چاہو جیسے بہت سے نوجوان چاہنے لگتے ہیں اس میں بسنے والے سماج ہی کو ختم کر دو اور برباد کر ڈالو۔ عام طور سے ہوتا کیا ہے، ایک چھوٹی سوچ بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک مکان خریدنے کے لیے آیا، زمین نہیں خرید رہا ہوں بلکہ ایک مکان، ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہے۔ اب میں وہاں پر ایک بڑی بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں، ایک بڑا مکان بنانا چاہتا ہوں، تو میں اب یہ تو نہیں کر سکتا کہ بھائی میرا بڑا سا بنگلہ اس چھوٹی جھونپڑی کے
بنیاد پر بنا دوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی بھی یہ کہے گا عقل مند آدمی بھائی اس جھونپڑے کو زمین سے ختم کر دیا جائے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر جھونپڑا بنایا جائے، تو یہ تو انسان کی سوچ ہے۔ تو کہتے ہیں یہ سوچ لے کر آپ سماج میں کام نہیں کر سکتے کہ بھائی جتنے خرابیاں ہیں ان تمام کو ختم کر دیا جائے، پھر نئی سوچ کے ساتھ نیا سماج بنایا جائے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اور جو آدمی یہ سوچ لے کر سماج میں آئے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جو بگڑا ہوا سماج ہے اسی سماج کی ریپیئرنگ کرنا ہے، اسی سماج کو بنانا ہے، اس سماج سے ہی برائیوں کو ختم کرنا ہے، اور اسی کے اندر ہم کو بھی عزت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اس چیز کو ہم پر بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، اس لیے کہ اس میں سدھار کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی سدھار کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں، اپنے گاؤں میں اگر 100 چور ہیں تو کیا آپ تمام چوروں کو لا کر روڈ پر کھڑا کر کے ان کی گردن اڑا کر ان کو ختم کر دیں گے تو کیا پھر دوبارہ چور نہیں پیدا ہوں گے؟ زانیوں کو لا کر کے تم سب کو ختم کر دیں گے تو کیا پھر زنا دنیا کے اندر سے ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہو سکتا۔ انہی لوگوں کو سدھارنا ہے، انہی لوگوں کو بنانا ہے، انہی سے کام لینا ہے، انہی کی نسلوں کے اندر اچھے لوگوں کو پیدا کرنا ہے۔ یہی سوچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، لوگوں کے سامنے کہا آپ لوگ سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، کلمہ پڑھ لو، مجھے نبی مان لو۔ تو ایک نے کہا تھا تو جھوٹا ہے تو میں تجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ کیا تجھ غریب کو ہی اللہ تعالیٰ نبی بنا کر کے ہم مالداروں کے اوپر، عزت داروں کے اوپر بھیج دیا؟ ہم تجھ سے بات کرنا نہیں پسند کرتے۔ اوباش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گاؤں سے کھدیر کر کے اللہ کے نبی کو باہر کر دیا گیا۔ تو ایک درخت کے، ایک باغ کے پاس اللہ کے نبی جا کر کے آرام سے تھوڑی دیر بیٹھے تو آپ کا بدن خون سے لہو لہان تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے جو دعا کی تھی اس دعا کے اندر ڈاکٹر ذاکر صاحب کی فکر ملتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو یہ تمام مصیبتیں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو آپ کو راضی کرنا میرے اوپر فرض اور ضروری بنتا ہے۔ کیسے ظالم لوگوں کے حوالے آپ نے کر دیا ہے۔ اے اللہ، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کی نسلوں کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کرنا جو تیرا نام لینے والے ہیں، تیری عبادت کرنے والے ہوں۔ تو دیکھیں یہاں پر کیا سوچ ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ یہ لوگ میرے کلمے کو قبول نہیں کیے ہیں تو ان کو آپ ختم کر دیجئے، پھر نئے لوگوں کو پیدا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا نہیں کی، بلکہ یہ کہا ان کو ایمان کی دولت دیجئے۔ اگر ان کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کی تقدیر میں نہیں ہے تو نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کی نسلوں کے اندر دینداروں کو پیدا فرما دیجئے۔ تو انتظار کیا اللہ کے نبی نے موقع کے آنے کا اور قوم کی اصلاح کا اور نسل کے بڑھنے کا۔ جب برے آدمی کو ختم کر دیں گے تو پھر نئی نسل پیدا ہوئے گی کہاں؟ تو اسی چیز کو یہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے اپنے طاقت کے بل پر، اپنے جوش جذبات کے بل پر سماج کے اندر ختم کرنے کا کام نہ کریں، بلکہ ریپیئر کرنے کا کام کریں، اس کی تعمیر کا کام کریں۔ چلیے، اس لیے کہ اس میں سدھار کی کوئی صورت نہیں ہے، تمہیں اختیار ہے، مگر اپنے ایک بھائی کی رائے سن لینے میں کیا نقصان۔ میرا خیال ہے تباہی سے ہمارا کام کچھ سہل نہیں ہوگا۔ سہل کے معنی ہوتے ہیں آسان۔ تباہی تو پہلے ہی سے کافی موجود ہے، پہلے ہی سے موجود ہے۔ پہلے وہ آدمی غلطی کرتا تھا، آپ نے اس کی جان لے لی تو یہ تو اور بڑا غلط کام ہوا۔ تو کہتے ہیں قومی زندگی کا کون سا شعبہ ہے، شعبہ کے معنی گوشہ، سیکشن، جس میں پہلے سے ہی تباہی کا دورہ نہ ہو۔ ہندوستان ایک ایسا ڈیموکریٹک ملک ہے، ایسا آزاد ملک ہے جس کے اندر کوئی بھی سیکشن آپ اٹھا لو جھول پایا جائے گا۔ آپ ہیلتھ ڈپارٹ لے لو، ایجوکیشن ڈپارٹ لے لو، آپ جو ہے ٹرانسپورٹ سسٹم لے لو، ریلوے لے لو، یا جو ہے پوسٹ آفس کا سسٹم لے لو، کوئی ہی بھی سیاست کا لے لو، پالیٹکس کا کوئی بھی میدان آپ اٹھا کر کے لے لیں گے، اس کے اندر آپ کو جھول ملے گا، یعنی آپ کا کوئی بھی کام۔ ہندوستان کی
عوام کا ذہن یہ بن چکا ہے سرکاری کام ہمارا جلدی کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے سرکار سے کوئی امید لوگوں کو ہوتی ہی نہیں ہے، وابستہ رکھتے ہی نہیں ہے۔ تو سرکار کو لوگ کتنے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یا تو آدھار کارڈ، یا تو راشن کارڈ، یا تو پھر جو ہے کوئی اور ٹکٹ وکٹ چھوٹے موٹے کام کے لیے، ورنہ تو ہندوستان کا بڑا حصہ جو ہے پرائیویٹ لائف گزار رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہر ایک کے پاس وہیکل ہے، ہر ایک کے پاس گاڑیاں ہیں، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے ذاتی مکانات ہیں، ہر ایک کے پاس اپنا ذاتی بینک بیلنس ہے، اپنا ذاتی کاروبار چل رہا ہے۔ اگر گورنمنٹ اپنا نظام مستقل اور مضبوط چلاتی تو پرائیویٹ والوں کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنا پرائیویٹ کام کرتے؟ اگر ہماری جان سرکاری ہاسپٹل کے اندر بچ جاتی تو پھر کیا ضرورت تھی لاکھوں روپیہ لے کر کے اپنی اولادوں کی جانوں کو لے کر پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں جاتے اور اپنی جانوں کو قیمت دے کر کے بچاتے؟ معلوم یہ ہوا کہ سرکاری ہاسپٹل ہمارے خالی، گورنمنٹ اسکولس ہمارے خالی، ٹرانسپورٹس ہمارے خالی، بسیں پوری پرائیویٹ۔ اب تو یہ حال ہو گیا کہ ریلیں بھی جو ہے ہماری پرائیویٹ ہو گئیں، اور آگے چل کر کے ہوائی جہاز تو ہو ہی گئے ہیں، اور یہ بھی جو کچھ بچا ہوا ہے یہ بھی سب کچھ ہو جائے گا تو پورا ہندوستان پرائیویٹ لائف گزارے گا، پھر سرکار کی کیا ضرورت پڑے گی؟ تو وہ ایک فکر جو ہے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو قوم کے سنبھالنے کی صلاحیت دیا، اگر اللہ نے آپ کو سیاست کا ملکہ دیا ہے، تو آپ اللہ کے لیے یہ غلطیاں مت کرنا جو غلطیاں میں ان سیاستدانوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں، یہ سبق ایسا ہے جب تک ہندوستان زندہ رہے گا اس وقت تک ایسا پڑھنے والا یا پڑھانے والا اگر سمجھائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سبق ہر دن کے لیے ایک نیا سبق بن کر کے آئے گا اور نصیحت کے بہت سارے گل بوٹے لے کر کے آئے گا۔ تو دیکھتے ہیں ہم، لیکن ہمارے بے شمار بیماریوں اور انگنت مصیبتوں میں ایسے بہت کم ہیں کہ ہم یکایک گرما گرم تھوڑی سی دیر میں انہیں ختم کر ڈالیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بگاڑنا اتنا آسان نہیں جتنا کہ بنانا ہے۔ بگاڑنا مشکل کام ہے، بنانا آسان کام ہے۔ ہمارے دیش کو ہمارے گردنوں سے ابلتے خون کے دھارے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات بتا رہے ہیں کہ ملک کو آزاد کرنے کے لیے انگریزوں کے ہاتھ سے پورا ملک خون کا نذرانہ پیش کیا اور اپنی گردنیں پیش کیا، تو کہتے ہیں اتنی قربانی دینے کی اب ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو اپنے پسینے کو ٹپکانا ہے، بہت چھوٹی سی قربانیاں دینا ہے، بس آپ کو خود کی اصلاح کرنا ہے، خود کی تربیت کرنا ہے اور سماج کو سمجھانا ہے، اپنی صلاحیت کا استعمال کرنا ہے، بس خود بخود جو ہے عوام سمجھ جائے گی۔ تو کہتے ہیں ہمارے دیش کو ہماری گردنوں سے ابلتے خون کے دھارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے ماتھے کے پسینے کا 12 ماسی بہنے والا دریا درکار ہے۔ 12 ماسی 12 مہینے، یعنی سال میں بغیر چھٹی اور ریسٹ لیے ہوئے کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے، یعنی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے کام کے سچے خاموش کام کی۔ ہمارا مستقبل کسان کی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی، کاریگری کی دھوئیں سے کالی چھت اور دیہاتی مدرسے کے بھوس کے چھپر تلے بن اور بگڑ سکتا ہے۔ ان جگہوں کا کام صبر چاہتا ہے اور استقلال چاہتا ہے، اس میں تھکن بھی زیادہ ہے۔ 3-4 باتیں بتا رہے ہیں۔ صبر چاہتا ہے، استقلال چاہتا ہے، تھکن بھی زیادہ ہے، قدر اور عزت بھی آپ کی نہیں ہوگی، ریزلٹ بھی آپ کے سامنے نہیں آئے گا، اور وہاں کوئی دیر تک صبر کر سکے تو ضرور پھل میٹھا ملتا ہے۔ تو کیا یہاں پر ایک لفظ آیا ہے بن۔ بن ایک ہوتا ہے بن، ایک ہوتا ہے بن۔ بن پانی کا قطرہ، بن اگر انگریزی میں آپ چلے جاتے ہیں تو روٹی کے معنی میں آئے گا، اگر اردو میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو بن جنگل کے معنی میں آتا ہے۔ بن کے معنی جنگل ہوتا ہے، اور ابن اور بن جو ہے یہ لڑکے کے معنی میں آتا ہے، صناف کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے بن۔ آپ اس کو بن اور بن مت پڑھ لینا، بن اور بن اگر پڑھتے ہیں تو معنی بدل جائے گا، تو یہاں پر آپ کو پڑھنا پڑے گا بن، تو با پر زبر کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں مدرسے کے بھوس، بھوس کس کو کہتے ہیں؟ پہلے ابھی تو بڑی بڑی بلڈنگیں آ گئی ہیں جو گھاس کا چھپر ہوتا ہے، کھوٹا بودے کا، اس کو بھوس کہا جاتا ہے۔
تو کیا کیا چاہتا ہے کام؟ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ایسی جگہوں پر ہے، کچے مکانات کے درمیان، یعنی بیمار سماج کے درمیان، تو کہتے ہیں کیا کیا چیز کی ضرورت ہے؟ صبر۔ استقلال یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، تو کہتے ہیں مضبوطی چاہتا ہے، یعنی کہ 1 مہینہ خدمت کیے، پھر اس کے بعد چھوڑ کے بھاگ گئے، تنظیم بنائے، کمیٹیاں بنائے، پھر اس کے بعد تھک ہار کر کے چلے گئے، بھائی ابھی جو ہے کام نہیں ہو رہا ہے، اسی تنظیم کے اندر جا کر ملے، 2-4 مہینے اس میں کام کیے، وہاں سے تھک کر کے بھاگ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو کام قوم کے لیے، ملک کے لیے کر رہے ہو، اس کے اندر جینے مرنے کے ارادے ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ تھکن بھی ہوگی، عزت بھی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، جو آدمی قوم کا کام کرتے ہوئے عزتیں چاہتا ہے، اس کو عزتیں نہیں ملتی ہیں۔ قوم کا کام کرنے والے کو صرف اور صرف تانے ملتے ہیں، اور یہ اس کے لیے ترقی کا زینہ بنتے ہیں۔ لہٰذا قوم کے لیے جو بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے، قوم کے لیے کا مطلب یہ نہیں آدمی جو ہے اپنی تانے سے بچنا چاہتا ہے، سکون کی زندگی چاہتا ہے، سیلف لائف، اپنے لیے ذاتی زندگی گزارے، پھر اس کو کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ نوکری، گاڑی، گھر، نوکری، گاڑی، گھر، بس اس کو کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ جب آپ چاہیں گے میرا گاؤں ترقی کرے تو آپ کو تانے کے لیے کمر کس لینا پڑے گا، گالیوں کے لیے، اور موقع پائے تو آپ کے بدن کو اتنا مضبوط کرنا پڑے گا کہ کسی کا ہاتھ پڑ جائے تو اس کے اوپر بھی آپ صبر کریں۔ رومن نمبر 3 میں مصنف کہتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، عزیزو، اس نئے ہندوستان کے بنانے کے کام میں تم سے جہاں تک بن پڑے ہاتھ بٹانا، مگر یاد رہے اگر مزاج میں بے صبری ہے تو تم اس کام کو اچھی طرح نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا دیر طلب کام ہے، اگر طبیعت میں جلد بازی ہے تو بھی تم کام بگاڑ دو گے۔ یہ بڑا مشکل پتا مارنے کا کام ہے۔ یہ دیکھیے پتا کا لفظ آیا ہے، یہی املے کے ساتھ پے تے ہے کے ساتھ پتا بھی بنتا ہے، پتا بھی بنتا ہے، اور پتا بھی بنتا ہے۔ تو اس کو پتا پڑھیں گے، پتا اور پتا نہیں پڑھیں گے۔ پتا آپ کو معلوم ہے ایڈریس کے معنی میں، پتا درخت سے تعلق رکھتا ہے، اور پتا مارنا یہ اردو زبان کے اندر محاورہ ہے۔ بہت زیادہ محنت کرنے کو پتا مارنا کہتے ہیں، انتھک محنت کرنا، تو کہتے ہیں پتا مارنے کا کام ہے۔ اگرچہ کہ تمہیں بہت سا کام کرنے کی عادت ہے، اس کے بعد ڈھیلے پڑ جاتے ہو، تو بھی شاید یہ کٹھن کام تم سے نہ بن پڑے گا، اس لیے کہ اس میں عرصے تک ایک سی محنت توجہ درکار ہے۔ اگر ناکامی سے مایوس ہو جاتے ہو تو اس کام کو نہ چھونا، اس میں ناکامی ضروری ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ تمہاری ہمت نہیں ہے کام کو کرتے ہوئے برداشت کرنے کی تو کام مت کرنا، کام بگاڑ دو گے، اور آپ جیسے آنے جانے والے لوگوں سے قوم کو، ملک کو بدنامی ہوگی۔ بہت ناکامیاں اور بار بار ناکامیاں ہیں۔ سنیے، بڑی ہمت کا جملہ کہہ رہے ہیں، بہت ناکامیاں اور بار بار ناکامیاں ہیں۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جسے ہر ناکامی اور زیادہ محنت کرنے پر ابھارتی ہو۔ جیسے کہ چھوٹا سا دودھ کا بچہ 2-2.5 سال کا ہوتا ہے تو وہ چلنے لگتا ہے، تو وہ چلتے ہوئے ایک مرتبہ گرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اب میں گر گیا ہوں، مجھے گھٹنے پر چوٹ آ گئی، پیشانی پر چوٹ آ گئی، تو اب مجھے چلنا نہیں ہے، چلو بستر پر جا کر کے سو جاتے ہیں۔ اگر وہ بچہ پہلے گرنے میں اگر سو جائے تو پھر وہ زندگی بھر چل ہی نہیں سکتا۔ معصوم بچے کا بچپنا بھی ہم کو اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ایک بار کا گرنا ماں باپ کے دل کو خوشی پہنچاتا ہے، دوسرے بار کا گرنا اور خوشی پہنچاتا ہے، تیسری بار کا گرنا اس کو ہمت دے دیتا ہے، چوتھی بار کا گرنا اور سنبھلنا پوری زندگی بھر چلنے کی طاقت اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ پھر وہ 50 60 70 بار گرتا ہے تو 100 سال جینے کا ہنر، 100 سال جینے کی طاقت اس کے پیروں میں آ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں ہر ناکامی ایک کامیابی کی طرف اشارہ اور زینہ ہے، لہٰذا ناکامی سے آدمی کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں ناکامی کا اپوزٹ کیا ہے، تو کہتے ہیں کامیابی، اور کامیابی کا اپوزٹ کیا ہے؟
تو کہتے ہیں ناکامی، یہ تو الفاظ اور معنی کے اعتبار سے تو ترتیب اچھی لگتی ہے، مگر تجربے کے اعتبار سے اس ترتیب میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے۔ تجربہ یہ کہتا ہے ہر ناکامی یہ کامیابی کا زینہ ہے، یہ اس کی ضد نہیں ہے، اس کا ہیلپ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عام طور سے ہمارے دماغ میں یہ بات ہے کہ دایاں، اس کا ضد کیا ہے؟ بایاں۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں اور یہی کہتے بھی ہیں، اور ہے بھی ایسی ہی بات۔ الفاظ اور معنی کے اعتبار سے ازداد کے قبیل سے دیکھا جائے تو دائیں کا اپوزٹ بایاں، بایاں کا اپوزٹ دایاں آتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کیا ایک دوسرے کا اپوزٹ جب ہوتا ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ جیسے آگ کا اپوزٹ پانی ہے تو پانی کو اور آگ کو دوسرے سے دور کر دیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں دایاں بایاں کا اپوزٹ نہیں ہے۔ اگر یہ اپوزٹ ہوتا تو اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ دونوں کو الگ الگ ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ دایاں بایاں کا اپوزٹ نہیں ہے، دایاں بایاں کا ہیلپ ہے، یہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والی چیز ہے۔ لہٰذا جب یہ ایک ہاتھ ایک وزن اٹھاتا ہے اور اٹھا نہیں پاتا تو بایاں ہاتھ بھی اس کو سپورٹ دے کر اس کو اٹھا کر کے کھڑا کر دیتا ہے، تو معلوم یہ ہوا دایاں بایاں کا مددگار ہے۔ تو وہی کہتے ہیں ناکامی اور کامیابی کا فرق آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ خیر، اس دیش کی سیوا میں قدم قدم پر خود دیش کے لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، اپوزٹ کریں گے، وہ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے جنہیں ہر تبدیلی سے نقصان ہوتا ہے، جو اس وقت چین سے رہیں، ڈرتے ہیں کہ شاید حالات بدلے اور اس طرح دوسروں کے محنت کے پھلوں سے اپنی جھولیاں بھرنے نہ پائیں گے۔ لیکن یاد رکھو یہ سب تھک جانے والے ہیں، ان سب کا دم پھول جائے گا، تم تازہ دم ہو، جوان ہو، تمہارے کام میں اگر شبہ کے معنی شک اور بے اعتمادی ہوگی تو اس کام میں بڑی دشواریاں پیش آئیں گی۔ بے اعتمادی، بے بھروسہ، کانفیڈنس کا نہ ہونا۔ دشواریاں، یہ مشکل لفظ ہے، دشواری کے معنی مشکل۔ گندے ہاتھ اور میلے دل لے کر بھی تم اس کام کو انجام تک نہیں پہنچا سکو گے، یہ مقدس اور پاک کام ہے۔ بڑا پیارا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے، کہ قوم کے لیے کرنے والا کوئی بھی کام ہو، چاہے مذہبی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، تعلیمی ہو یا کوئی اور بھی کام ہے، قوم کے لیے کرنے والا کام وہ مقدس ہے اور پاک اور پوتر کام ہے۔ تو کہتے ہیں اس کام کے اندر گندے ہاتھ، میلے دل یعنی بری نیت والا آدمی چل نہیں سکتا، قوم اس کو نکال کر کے پھینک دیتی ہے۔ نفرت اور بدگمانی بھی اس کام میں کچھ اچھے ساتھی ثابت نہیں ہوں گے۔ مختصر آخری پیراگراف ہے تو کہتے ہیں مختصر یہ کہ تمہارے سامنے اپنے جوہر دکھانے کا عجیب و غریب موقع ہے۔ جوہر دکھانے کا یعنی تمہاری اسکل سے دکھانے کا، تمہارا تجربہ، تمہاری صلاحیتوں کو دکھانے کا ایک اچھا موقع ہے ملک کے اندر کہ آپ قوم کے لیے، ملک کے لیے کام کریں۔ بڑی زبردست اخلاقی قوت کی ضرورت ہے، یعنی گڈ کیریکٹر کی ضرورت ہے۔ جیسے معمار ہوں گے ویسے ہی عمارت ہوگی۔ معمار کے معنی ہوتے ہیں تعمیر کرنے والا، بلڈنگ بنانے والا، یعنی جیسے استاد ہوں گے ویسے شاگرد ہوں گے، جیسے آپ اچھے ہوں گے تو سماج اچھا ہوگا۔ کام چونکہ بڑا ہے، سارے ہندی نوجوان اگر اپنی ساری زندگی اسی ایک دھن میں کاٹ دیں تب شاید یہ ناؤ پار لگے۔ ناؤ کے معنی کشتی، یہ کشتی ہندوستان کی کامیابی حاصل پائے۔ اس کے لیے اپنے آپ کپٹ سے خالی کرنا لازمی ہے، قربانیوں کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے ارادے کو مضبوط کرنے اور اپنے نفس کی خواہشوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، کان کھول کر سنو، ہندوستان کی بڑائی ہماری خوبیوں پر منحصر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔